الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورۃ البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا كما ورد في آخر نفس السورة: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وقال عز وجل كما ورد في القرآن في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم اللہ کا نام لے کر 4 خطبات سیرت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو سازگار بنائے رکھے، میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو پورا کر سکوں. طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا. تاہم جیسا بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیا رکھے، تو یہ اسی کا فضل و کرم ہے. یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام. یہاں لفظ فلسفہ قابل غور ہے. کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عام طور پر یہ لفظ دین کے حوالے سے استعمال نہیں ہوتا. ہم حکمت قرآن، حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی قرآن کی اصطلاح بھی ہے. فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر لیجئے. فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے،
جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رک جائے، آگے نہیں بڑھے گا۔ جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے، وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہے اور جو بدیہیات فطرت کہلاتے ہیں، جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی نہیں جا سکتی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا نام حکمت ہے۔ قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی ہے حضرت لقمان کی صورت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہمارا جو منتخب نصاب ہے اعلیٰ قرآن حکیم کا، اس کا تیسرا درس اسی پر مشتمل ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں۔ منطق خود ایک فن ہے اگرچہ، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی، یہ سب فلسفے کی، لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام اس کی مختلف شاخوں کے لیے ہے۔ ایک کا نام ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ ہے۔ ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، جو مادی کائنات ہے، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا، دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا۔ ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے۔ ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا۔ مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے، مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں ہے۔ تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہیں ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، خواہ اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی، خوردبین آ گئی وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فزکس کا دائرہ ہے، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں دے سکتے، حواس کے دائرے سے باہر۔ میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان۔ غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے سب سے ماورا، وراء الورا ثم وراء الورا۔ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی ہیں، اور وہ میٹا فزکس ہے۔ تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، فزیکل سائنسز، تو ضرورت اس امر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے۔ یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے لکھی، قرآن is the word of God and this universe is the work of God۔ کس نے بنایا اس کو؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے، فزیکل لاز، کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، کون؟ اللہ۔ تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں ہے۔
عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے. آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل یہ ہے. اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے. اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود تھی. لیکن جیسے 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 سائنس آگے بڑھی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے اور دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی یہ قرآن حق. تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو. آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، ایمبریولوجی اس سائنس کا نام ہے. آج جبکہ انسان نے، آپ کو معلوم ڈسیکشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مائکروسکوپ بھی ہے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں. گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے. تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا 1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی قرآن مجید کی. اس نے مانا، مورس بوکائی نے یہ مانا، فرینچ سرجن تھا، شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے قرآن پیش کر دیا اسے. انہوں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا اس کو، یہ تو عربی میں. ان کا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں. تو بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا، سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا ان کے پاس. اس نے عربی سیکھی، پھر قرآن پڑھا، پھر کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس. اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے. لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں. تو آج اصل میں اس وقت کی بہت ضرورت ہے اس کی کہ یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں. ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دوسری آنکھ وہی، ان دونوں آنکھوں سے دیکھو. اس سے حقیقت کا علم قرآن سے دو، اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے دو، اور پھر دیکھو کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہی ہے در حقیقت میری آج کی اس گفتگو کی بنیاد، کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس ہے، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس میں کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے 25 برس قبل یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو تقریر کی تھی، اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے. میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. یہ جو میرا آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس وقت تھا. اب 25 سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی کچھ وسعت پیدا ہوئی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی وسعت ہو سکتی ہے، اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکتا ہے. اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے. تو میری آج کی بات
اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے اور دونوں کو جوڑتے ہوئے میں نے اس کے اندر پیش کیے۔ تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں، آج سے 25 سال پہلے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج۔ پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں، اور میرا جو ہے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے قرآنک میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی، ایمانیات کیا کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان، بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر ایمان۔ یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس ہے، یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں۔ ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید، نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد۔ معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، عاد یعود عودا، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے۔ تیسرے ایمان بالرسالت۔ اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی ہے۔ جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس کا۔ لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے گی۔ آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات شروع ہو گئی۔ پھر یہ تصور بھی ہے کہ یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی کی طرح۔ پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے۔ آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو گئی ہے، اتنے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے۔ وہ تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے، اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو، یہ پھر وہیں آ جائے گا واپس۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل رہی ہے، جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی، اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں نقشہ کھینچا گیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ دیں گے۔ دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے الفاظ،
جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھیں، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چسپاں کر دیا اور اس کو رول کر دیا۔ اب آپ نے دوسرے کو لکھا، وہ پورا ہو گیا، پھر اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا، وہ رول بنتے تھے، اسکرولز بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسکرولز، یہ آسمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھیں کہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھیں، اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹتے ہیں۔ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے۔ اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے، یہ ہمارے فہم سے، ہمارے عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیانڈ اور لمٹس۔ اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے ہوتی ہے۔ شاید آپ میں سے اکثر کو مجھے امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کا علم ہے، اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے وہ؟ نہیں پتہ۔ اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے نا، اس پر ٹنوں تو نہیں تول سکتا، سریا لا کر آپ اس پر تولنا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہے۔ بس یہ ہے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، دور بینان بارگاہ الست جز پہ این برداند کے ہست۔ یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلی، تو بارگاہ الست، اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں، وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے، قرآن میں لفظ آیا ہاتھ، ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست جو پئین بردان کے ہست، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں کوئی دیوار ہے، بہت بڑی فصیل ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی کوئی 100 فٹ اونچی ہوگی، چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے، اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا۔ کوئی اندھا شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے دیکھے گا، ٹٹورے گا، ہے بھائی فصیل تو ہے، کتنی اونچی ہے اسے کیا پتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جس پہ ہی نہ بردان کی ہست ہے ضرور۔ یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے نام اچھے نام اسی کے ہیں،
ارید اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہے اور بتمام و کمال ہے، وعلی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھنے والا۔ پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں تنہا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ۔ اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ۔ اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس میں اس کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے۔ اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے۔ تخلیق کا کلائمیکس انسان، اس انسان کی یہ زندگی جو ہے، جسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60 70 80 برس، وہ بہت بوڑھا ہو گیا 90 برس 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی، بس نہیں، یہ انسان مسجود ملائک بنایا گیا۔ یہ کلائمیکس ہے اللہ کی تخلیق۔ اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے، تو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے۔ باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، یا دوسری ہے تو عالم امر کی ہے، دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات میں۔ اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اب اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس 40 50 60 70 80 برس؟ اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں، بعد میں بھی 80 کے بعد ہو 70 کے بعد ہو تو انسان کے جو ہے حواس ٹھیک نہیں رہتی، علم ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے، صد افسوس، کہ آج بالکل ذہنوں سے خارج ہے۔ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ کیا یہ ایسے ہی بڑھ ہانک دی ہے انہوں نے؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ ہے۔ 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے گزری ہے، اور 3 ایکٹیو ہے۔ سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اور یہی عالم امر ہے اصل میں۔ روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر۔ اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی۔ ساری ارواح، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی، میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک،
اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں اس تک تمام انسانوں کی ارواح. الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ ہے، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی، لیکن جسم کسی کا نہیں تھا. ان سے عہد لیا گیا، لست بربکم قالوا بلا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب یقیناً ہے اللہ، تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم. پہلی زندگی یہ ہے. اس کے بعد سلا دیا گیا. نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھیے. موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا. نہیں مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں. تو یہ در ہے. اور موت جو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے. مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا؟ معدوم ہے، موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت. ہم تو انتقال کہتے ہیں نا. بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کے منتقل ہو گئے. عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ. تو پہلی زندگی عالم ارواح میں، جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے. پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت یا نیند کی کیفیت ہے. پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، ایمبریو ہو گیا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. یہ حدیث ہے حضور کی اور متفق علیہ روایت ہے. بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے. مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے. روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی ہے. یہ جس زندگی ہے روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. روح جمع جسم. اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری، عالم ارواح کی. پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے. پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس آنے، پھر موت آئی. چوتھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ. وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے. اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے.
کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جامنا بہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ پھر جو ہماری موت آنے والی ہے، میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے۔ یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدأ و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا گیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری ہے۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر رکھی ہے۔ سقراط، اس کا شاگرد افلاطون، اس کا شاگرد ارسطو، ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، افلاطونوس، ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خوانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق؟ چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں،
کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے،